بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قارون بنی اسرائیل کا وہ شخص ہے جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نشان عبرت کے طور پر کیا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا وہ امیر ترین شخص تھا جس کے خزانے کی کنجیاں 300 اونٹوں اور خچروں پر لادی جاتی تھیں اور ہر کنجی چمڑے کی ہوتی تھی۔ تاریخ انسانی میں قارون سے زیادہ دولت اور ثروت کسی کو عطا نہیں کی گئی۔ روایات کے مطابق قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا۔ وہ نہایت حسین و جمیل آدمی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بنی اسرائیل اور قبطی لوگ اسے منور کہا کرتے تھے۔ قارون جوانی میں اپنی قوم کے سب سے با اخلاق اور نیک افراد میں شمار کیا جاتا تھا۔ وہ توریت کا بہت بڑا عالم دین بھی تھا۔ کیونکہ اس کی پرورش موسیٰ علیہ السلام کے زیر سایہ ہوئی تھی، اس لیے وہ کتاب کا علم بھی رکھتا تھا اور اچھی آواز کا مالک ہونے کی وجہ سے توریت کی خوبصورت آواز میں تلاوت کیا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ اس کا بہت ادب اور احترام کیا کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک ریاکار اور کمزور عقیدے کا مالک تھا۔ قارون ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور جب بنی اسرائیل کو قبطیوں کی غلامی سے نجات ملی تو وہ ان کے ساتھ مصر کو چھوڑ کر سرزمین موعود کی طرف ہجرت کر گیا۔ وہاں اس کے حالات ایک دم سے بدل گئے اور اس کے ہاتھ میں بے شمار دولت آئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی قوم کا امیر ترین شخص بن گیا۔ اس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید میں کچھ یوں کیا ہے: بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، پھر اس نے قوم پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جس کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھا۔ پھر ایک جگہ فرمایا: جب اس سے اس کی قوم نے کہا اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ قارون نے ایک مکان بنوایا جس کا دروازہ سونے کا تھا اور اس کی دیواروں پر سونے کے تختے نصب کیے۔ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ صبح شام اس کے پاس آتے، کھاتے پیتے، باتیں بناتے۔ پھر جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے عہد لیا تو اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا۔ جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی بنی، لہٰذا اس کے دل میں حرص اور لالچ پیدا ہو گیا اور وہ زکوٰۃ کا منکر ہو گیا۔ اس نے ایک چال چلی۔ اس نے بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ کو جو اس کا حمایتی تھا جمع کیا اور کہا: اے بنی اسرائیل، موسیٰ نے ہمیں بہت سارے امور کا حکم دیا جس پر تم لوگوں نے اس کی پیروی کی۔ اب وہ تم لوگوں سے تمہارا مال بھی لینا چاہتا ہے، تو تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو اس کے حامیوں نے جواب دیا: آپ ہمارے بڑے ہیں، جو آپ چاہتے ہیں حکم دیجیے۔ تو قارون نے اپنے حمایتیوں سے کہا کہ فلاں عورت کے پاس جاؤ اور اس سے معاوضہ مقرر کرو کہ وہ موسیٰ پر تہمت لگائے۔ اگر ایسا ہوا تو بنی اسرائیل کے لوگ موسیٰ کو چھوڑ دیں گے۔ قارون نے اس عورت کو بہت زیادہ دولت دے کر حضرت موسیٰ پر تہمت لگانے پر آمادہ کر لیا۔ دوسرے دن قارون بنی اسرائیل کو جمع کر کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بنی اسرائیل کے لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ انہیں واعظ و نصیحت فرمائیں۔ قارون نے بنی اسرائیل کو اکٹھا کیا اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو قارون اور اس کے ساتھیوں نے موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو بلاؤ۔ جب وہ عورت آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: اس پروردگار کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا پھاڑا اور اس میں راستے بنائے اور سلامتی کے ساتھ دریا کے پار کر کے فرعون سے نجات دی اور ہم پر توریت نازل فرمائی، اے عورت سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ اللہ پاک نے اس عورت کی زبان پھیر دی۔ اس نے تہمت لگانے کی بجائے
سب کچھ سچ بتا دیا۔ اس نے مجمع عام میں کھڑے ہو کر کہا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے پر آمادہ کیا۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام روتے ہوئے اپنے رب کے حضور سجدے میں چلے گئے اور عرض کرنے لگے، یا رب، اگر میں تیرا رسول ہوں تو قارون پر اپنا غضب نازل فرما۔ اللہ نے آپ پر وحی فرمائی کہ میں نے زمین کو آپ کی فرما برداری کا حکم دے دیا ہے، آپ اسے جو چاہے حکم دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا، اے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے مجھے قارون کی طرف بھی اسی طرح رسول بنا کر بھیجا ہے جیسے فرعون کی طرف بھیجا تھا، لہٰذا جو قارون کا ساتھی ہے وہ قارون کے ساتھ اسی جگہ ٹھہرا رہے، اور جو میرا ساتھی ہے وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ یہ سن کر سب لوگ قارون سے جدا ہو گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے اذن سے زمین کو حکم دیا تو زمین پھٹ پڑی اور قارون اس زمین میں دھنسنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے قارون، اس کا مکان، اس کے خزانے سب زمین میں دھنس گئے۔ جب یہ زمین میں نابود ہو گئے تو زمین کا شگاف دوبارہ سے بند ہو گیا۔ قارون کے اس خزانے کے بارے میں بہت سے تاریخی حقائق ملتے ہیں، اور تا حیات قارون اور اس کا خزانہ ساری انسانیت کے لیے نشان عبرت بنا رہے گا۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ان کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔